بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامعین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور آج کا موضوع ہے رحم دلی، احساس اور خدمت خلق۔ رحم دلی، احساس اور خدمت خلق ایسے عمل ہیں جو 5 ارکان ہیں دین کے، جو دین کے 5 ستون ہیں۔ ویسے 4 ہی ہیں۔ ایک تو کلمہ طیبہ ہے جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد 4 ارکان ہیں، 4 فرض ہیں ہم پر جو ضروری اور فرض قرار دیے گئے، جن کا ادا کرنا ہر مسلمان عورت، ہر مسلمان مرد پر فرض ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ تو ہو گئے فریضے۔ 4 ستون ہیں دین کے اور 4 ارکان ہیں دین کے جن کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اس کے علاوہ خدمت خلق، احساس، رحم دلی، ترس ہم جسے کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جس مسلمان کے اندر یہ 3-4 چیزیں موجود نہیں، وہ مسلمان ادھورا ہے۔ اس نے اسلام کی مٹھاس نہیں چکھی، اس کے اندر ایمان کی بو نہیں آئی، ایمان کی مٹھاس نہیں آئی۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کچھ 70 سے اوپر شاخیں ہیں اور اس میں حیا بھی ایک شاخ ہے، شرم و حیا بھی ایک شاخ ہے۔ لہٰذا عورت و مرد سب کو شرم و حیا کا پاس رکھنا بھی ضروری ہے اور واجب ہے۔ بہرحال میں بات کر رہا ہوں خدمت خلق، احساس اور رحم دلی کی۔ اس کے لیے آپ کے دل میں لوگوں کے پرتی رحم ہونا چاہیے، لوگوں کے تئیں آپ کے دل میں ہمدردی اور رحم ہونا چاہیے۔ کسی کی مدد کرنی ہے، کوئی پریشان ہے اس کی مدد کریے، کوئی دکھی ہے اس کو سکھی کرنے کی کوشش کریے، کوئی غریب ہے اس کی مدد کریں، کوئی بیمار ہے اس کی مدد کریں، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کریں۔ جیسی جس کی ضرورت ہے مدد کرنے کی، اس کی مدد کریں، اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ کسی کو کھانا کھلائیں، کسی کو کپڑے دیں، کسی کو دوائی لا کے دیں۔ یہ ہو گیا رحم دلی۔ کوئی کسی مشکل میں ہے، کسی بوجھ میں ہے، اس کا بوجھ اٹھائیں، اس کی مشکل کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ احساس، کسی کو بھی آپ کہیں بھی دیکھیں، کوئی کسی مشکل میں بیٹھا ہے یا کوئی بوجھ کھینچ رہا ہے ریڑھی پہ یا رکشے پر اور اس کے سامنے چڑھائی آ گئی ہے اور وہ بیچارہ اس کو پورا زور لگا کے کھینچ رہا ہے، یہاں آپ کا احساس جاگنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا، اب آپ چاہے بائک پہ ہوں یا کار پہ ہوں، اپنی گاڑی روکیں اور اس کو پیچھے سے دھکا لگا کے اس کی مدد کر کے اس کو چڑھائی کے اوپر چھوڑ کے آویں۔ یہ ہے احساس اور رحم دلی۔ اور خدمت خلق کے لیے ضروری نہیں کہ آپ یہ سوچیں اور دیکھتے رہیں کہ میرے پاس کوئی آئے گا مدد کے لیے تو میں کر دوں گا، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے، جب کوئی ملے گا تو دیکھی جائے گی۔ یعنی آپ کے اندر احساس ہے کہ میں کسی کی مدد کروں، جانی یا مالی، تو لیکن کوئی ملے گا تو کروں گا نہیں۔ آپ اپنے معاشرے میں، اپنے گھر بار میں، اپنے خاندان میں، اپنے گاؤں محلے میں نظر رکھیں اور ڈھونڈیں، پتہ کریں کون پریشان حال ہے۔ کوئی ایک میاں بیوی بوڑھے اور دونوں اکیلے رہ رہے ہیں اور ان کا ذریعہ معاش بھی کچھ نہیں ہے، بڑی مشکل سے تنگی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے گھر میں خود جائیے، ان کے پاس جائیے، ان سے ملیے اور ان کو دلاسا دیں، تسلی دیں اور ان کی مدد کر کے آویں، غلے سے، راشن سے، پیسوں سے، کپڑوں سے، کیسے بھی۔ یہ خدمت خلق ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی بچے کا پتہ چلے کہ ایک بچے کا باپ نہیں رہا، فوت ہو گیا ہے اور وہ بچے یتیم ہو گئے ہیں اور ان کی ماں کہیں کام کر رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کر رہی ہے، برتن مانج رہی ہے اور بڑی مشکل سے بچے پال رہی ہے، تو آپ وہاں خود پہنچیے اور ان کی مدد کر کے آئیے۔ یہ اصل اسلام ہے۔ اگر آپ نے کسی کو دیکھا کوئی بھوکا ہے اور اس کے پاس کھانے کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے تو اس کو کھانا کھلائیے، اس کے گھر میں راشن ڈال کے دیجیے اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے۔
ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے سے میں سب سے اچھا انسان بن جاؤں، دنیا میں سب سے اچھا انسان بن جاؤں۔ حضور نے فرمایا دوسروں کی مدد کرو، دوسروں کو سکھ پہنچاؤ، دوسروں کی تکلیف دور کرو تو تم سب سے اچھے انسان بن جاؤ گے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ تو قربانی کیا کر، تو نمازیں پڑھا کر، تو بہت سارے نفل پڑھا کر، تو روز قرآن کی تلاوت کیا کر، 10 پارے روز پڑھا کر، تو حج و عمرہ کر زیادہ سے زیادہ، کچھ نہیں۔ یہ فرمایا کہ دوسروں کو سکھ پہنچا، دوسروں کی تکلیف دور کرنے میں ان کی مدد کر، دوسروں کو دکھی مت دیکھ، دکھی مت رہنے دے، اور اسی طرح سے ہمیں بھی دوسروں کو دکھی نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے اس کا پڑوسی یا کوئی بھی دیگر بندہ، مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کسی بھی دھرم کا اپنا بھائی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، کوئی بھی ہو، اس کو کوئی دکھ تکلیف ہماری ذات سے نہیں پہنچنا چاہیے۔ بلکہ جو میں نے مدد اور خدمت کرنے کے بارے میں بولا ہے، اس میں صرف مسلمان نہیں، میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، نہیں، ہندو بھائی ہے، ضرورت مند ہے، اس کی بھی مدد کریں، جس دھرم کا بھی ہو، سکھ دھرم کا ہے، کرسچن دھرم کا ہے، کسی بھی دھرم کا ہے، انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، آپ اس کی مدد بے جھجک کریں۔ اس میں مسلمان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر آپ کے معاشرے میں، آپ کے پریوار میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے اہل و عیال میں ایسے لوگ ہیں تو پہلے ان کی مدد کریں، پہلے ان کی دیکھ ریکھ کریں، ان کو آپ پہل دیں، لیکن اس کے بعد جو بھی ضرورت مند مل جائے اس کی مدد کرنی ہے، جانی بھی، مالی بھی، جیسے بھی آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور اس طرح کی خدمات آپ کی ضائع نہیں جائیں گی۔ نمازیں قبول ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی، واللہ عالم، ہمارے روزے قبول ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، واللہ عالم، حج و عمرہ قبول ہوا، نہیں ہوا، ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ جس نوعیت کی نماز اور جس نوعیت کا روزہ اور حج و عمرہ کرنا چاہیے وہ کوالٹی ہمارے اندر ہے نہیں، وہ نوعیت ہمارے اندر ہے نہیں، وہ حضوری اور وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ عمل، وہ نور، وہ بصیرت ہمیں ہے نہیں، تو واللہ عالم کی وہ چیزیں قبول ہوئیں یا نہیں ہوں گی، اللہ رحم فرمائے، اللہ قبول کر لے وے، ہمارا بیڑا پار کر دے وے۔ لیکن جو چیزیں میں نے ابھی خدمت خلق، صلہ رحمی یا رحم دلی اور احساس کی ہیں، یہ انشاءاللہ کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی، ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ قیامت میں ضرور ملے گا، یہ ایسی جگہ لکھے جائیں گے جہاں سے کبھی مٹیں گے نہیں، یہ میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید کے ساتھ۔ تو ان باتوں پہ ضرور عمل کریں اور آج ہی سے اپنے آپ کو بدلیں اور ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔